لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرأة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعوں میں زبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. ہمارے معاشرے کا ناسور اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا چکی ہے. دیندار لوگ، مدرسہ پڑھنے والے، حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، وہ تک اس مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عام لوگ کامن سینس سے چلنے والے وہ بھی عام طور پر اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الرقاق کے نام سے ابواب ہیں جن کو بیان فرمایا ہے. اور ہماری زبان، ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. چھوٹی سی بات، بہت چھوٹی سی بات، لیکن افیکٹ اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ناقابل بیان. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. مومن کے ایمان کو اس بات کے اوپر ڈال دیا کہ مومن ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ تکلیف کا شکار نہ ہو. ولا تنابذوا بالالقاب. کسی کو ایسا نام نہ دو کہ جو اس کو برا لگے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کفر سے پہلے، یعنی ایک تو سب سے بڑا جرم کفر ہے، مگر اس سے جو تھوڑا سا چھوٹا جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو غلط لفظ سے پکارو، آپ کسی کو غلط نام سے پکارو. یہ تو جھوٹا ہے. کہنے کو بالکل ہلکا سا جملہ ہے، بھائی بکواس کرتا ہے. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دیندار لوگ، ممبروں پہ بیٹھنے والے، امت کے مصلحین، دل گندا کر کے، زبان گندی کر کے، اور کیا کما رہے ہوتے ہیں؟ ایک شو بازی، ایک دکھانا ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، دکھانا ہوتا ہے میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، دکھانا ہوتا ہے میں کتنا مہذب ہوں. مہذب پنا ہم نے 3 پیس سوٹ کے اندر سمجھ لیا. مہذب پنا ہم نے سمجھ لیا کہ داڑھی اور ٹوپی کے اندر. پگڑی پہنی ہے تو بہت اچھا آدمی، ٹوپی پہنی ہوئی ہے بہت اچھا آدمی، جیب میں مسواک رکھی ہے بہت اچھا آدمی. اس کو تو شریعت نے نہیں کہا بہت اچھا آدمی. تو اپیرنس ہے، ایک ظاہر ہے جو آپ کا ظاہر بتاتا ہے کہ آپ اندر کتنے بنے ہوئے ہیں. زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایمان کو لے ڈوبتی ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کہ بیش تو میں پنجاب کا ہوں، ساری زندگی کراچی میں گزری. ہمارے پنجاب کے اندر جگت بازی ہوتی ہے نا، ایسی جگت ہوتی ہے بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس کو سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اس کو سن کے بندہ انجوائے کرتا ہے، لیکن سامنے والے کے دل پہ جو چیرے پڑ رہے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے معاملے میں بھی ایک بندہ سفر میں خراٹے لیتا ہے، اب اس کے بارے میں مشہور یہ ٹریکٹر صاحب ہے، یہ تو تھریشر صاحب ہے. یہ ایسے کلمات بنا لیتے ہیں. اتنا بڑا جرم اللہ نے قرار دیا. اور یہی کلمات جب کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں بولے گا، یہی کلمات جب کوئی بندہ اپنے گھر کے بارے میں بولے گا، گھر کے لوگوں کے بارے میں بولے گا، محلے والوں کے بارے میں بولے گا، نظریں ہماری زہریلی ہو چکی ہوتی ہیں.
زبان ہماری زہر اگل رہی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں کہ جو دوسرے پہ قیامت ڈھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایمان شف سے اڑ کے چلا گیا، ایمان چلا گیا۔ جی میں حق بات کرتا ہوں، حق بات کرنے کے پیچھے آپ تو ایمان لے ڈوبے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بات تو میں دوسرے کے اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں، مطلب یہ ایک تو آپ غیبت کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ بدتمیز انسان بھی ہیں، بد اخلاق انسان بھی ہیں۔ بد اخلاق بھی کوئی انسان ہوتا ہے؟ اتنی اس کے اوپر تعلیم دی گئی ہے، اتنی سخت اس پہ تعلیم دی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ وید، ہمارے ماتحت میری زبان کے قہر میں نہ آئے۔ ان کے کاموں کے اوپر آپ کرٹیسزم کریں، کرٹیسزم الاؤڈ ہے، اس کے کام کے اوپر آپ کریں، مگر اس کے کام کی وجہ سے آپ اس کی شکل پہ فوکس کریں، اس کے کام کی وجہ سے اس کی ذات پہ فوکس کریں، یہ بالکل صحیح نہیں۔ ہمارے پڑوس کے لوگ ہم سے پریشان ہوں، ہم سے تنگ ہوں، ہم سے ملنے والے لوگ ہم سے تنگ ہوں، ہم سے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی سے تنگ ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی کہ جس کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں۔ میرے پاس تو گھریلو معاملات آتے ہیں کہ جس کے گھریلو معاملات کے اندر اولاد ماں باپ سے تنگ آئی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ غصے کا اتنا تیز ہے، اتنا غصے کا تیز ہے کہ اس کی زبان رکتی نہیں ہے، موقع بہ موقع وہ اولاد کو تانے مارتا ہے، موقع بہ موقع وہ اپنے غصے اور فرسٹریشن کو اولاد پہ نکالتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا میں نے اپنی اولاد پہ یہ احسان کیے، میں نے اس کو نوکری دلائی، میں نے اس کو اسکول پڑھایا، میں نے اس کو کالج پڑھایا، وہ سارے احسان ایک طرف چلے جاتے ہیں، باپ کا سخت رویہ وہ اولاد کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ آگے چل کے احسان کرے گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے اس کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، زبان اتنی خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی آپ سے پہلی مرتبہ ملتا ہے اور پہلی مرتبہ آپ اس سے اتنا اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو اگلی مرتبہ وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس سے ملوں، لیکن پہلی مرتبہ ہی ملنے کے ساتھ اپنا امپریشن آپ خراب کرتے ہیں زبان کے گندے اور سخت بول کے ذریعے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی مرتبہ وہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہی تاثر جب ہم بیوی کو دیں گے پھر چاہیں گے وہ میری عزت کرے، یہی تاثر اپنی اولاد کو دیں گے پھر چاہیں کہ وہ ہماری عزت کرے، یہی تاثر ہم اپنے ماتحتوں کو دیں گے اور پھر وہ چاہیں کہ وہ ہماری عزت کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، جتنوں کی زندگی میں نے پڑھی ہے، 20-25 لوگوں کی زندگی میں نے پڑھی ہے جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو سی او پوسٹ پر ہیں اور بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے نیچے ورکر ہیں، جب کوئی ایک بار ان سے ملتا ہے نا ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے مالدار ہوتا ہے۔ وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ کو ویلیو دے گا، وہ آپ سے بات کرے گا تو پوری اٹینشن سے آپ سے بات کرے گا۔ آپ بچے کو حکم دے رہے ہیں، ساتھ میں موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ بیوی کو حکم دے رہے ہیں، ساتھ کے اندر اپنا کام بھی کر رہے ہیں، تو جب آپ پوری اٹینشن نہیں دے رہے تو سامنے والے سے پوری اٹینشن آپ کو کیسے ملے گی؟ یہ چیز انسان کی زبان کو گندا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی ذات اگر آپ آج موجود ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو کیا جذبہ ہوگا، آپ کا میرا کیا جذبہ ہوگا؟ ناقابل بیان۔ جن کے پاس موجود تھے ان کا کیا جذبہ تھا، ذرا یہ دیکھیں۔ سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گئی یہ شخص بادشاہ نہیں ہے، کہ بادشاہوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اگر اس طرف تھوک دیتے ہیں تو صحابہ کرام تھوک ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ اللہ، اتنی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کا بال مبارک گرتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتے، اپنے پاس سنبھال لیتے ہیں، ایسی محبت ہے۔ کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بات کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تو مغیرہ بن شعبہ ان کے بھتیجے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ پہ کو ڈنڈا مارا کہ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، تم ناپاک ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
تو وہ چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی، پورا چہرہ کور تھا، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ۔ اصل میں مغیرہ بن شعبہ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی۔ وہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ یہ نجاشی کے پاس سے آ رہے تھے اور نجاشی نے سب کو ہدیے دیے تھے، جو دوسرے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ ہدیے دیے اور ان کو کچھ کم ہدیے ملے، تو ان کو اندر سے غصہ تھا۔ جب یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اندر سے غصے میں تھے، پریشان تھے کہ مجھے کم ملے، ان کو بہت زیادہ ملے، معاشرے میں جا کے بدنامی ہوگی۔ تو راستے میں جب بیٹھے تو جیسے ہم لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو عرب کے لوگ شراب پیا کرتے تھے، انہوں نے شراب پی تو شراب میں جو اندر کا غصہ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تلوار لے کے دونوں کو قتل کر دیا۔ جب ہوش آئے تو دیکھا یہ تو دونوں قتل ہو گئے، تو سامان اٹھایا اور لے کے کہیں بھاگ گئے۔ تو پھر سہیل بن عمر نے سفارش کی اور پناہ دی اور واپس اپنے گھر میں بلایا اور خون بہا وغیرہ ادا کیے، تو بڑا احسان تھا۔ لیکن سہیل بن عمر نے جب نبی علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مغیرہ بن شعبہ نے نیزے کے پیچھے جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے ہاتھ پہ مارا تھا، پیچھے ہٹاؤ ہاتھ۔ تو کہنے لگے میں نے تم پہ احسان کیا تھا اور آج تم مجھ سے ایسے کر رہے ہو۔ کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے محبت ہی اتنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات شاید کائنات میں ہو نہ سکے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ لو كنت فظا غلیظ القلب، یہ میں بھی اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ہر کوئی اپنے آپ سے بات کرے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب، اے پیغمبر آپ میں اگر دو صفات ہوتی، کیا کہ آپ زبان کے سخت ہوتے اور غلیظ القلب اور دل کے سخت ہوتے، زبان کے کڑوے ہوتے اور دل کے سخت ہوتے۔ میں سچ بولتا ہوں، آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا میں، ارے بھائی اس جگہ چپ رہ جانا چاہیے، کسی جگہ پر خاموش بھی رہنا چاہیے، کسی ہر جگہ پر حقیقت کو اعلان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ زبان کے کڑوے ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ پھونک پھینکتے ہیں تو یہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام آپس میں تقسیم فرماتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں نا، ہم ہاتھ دھوتے تو کرمش یا ٹب کے اندر ہاتھ دھلواتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ہاتھ دھوتے تھے، جس برتن میں ہاتھ دھوتے تھے، اس کا پانی صحابہ کرام میں تقسیم ہوتا تھا، اتنی محبت ہوتی تھی۔ جو آپ کلی کرتے تھے صحابہ کرام آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ لو كنت فظا، اگر آپ زبان کے کڑوے ہوتے، غلیظ القلب اور دل کے ہارڈ ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری ماتحت بنے، میرا ملازم ہے وہ مجھ سے بڑی محبت رکھے۔ کیسے رکھے؟ آپ تو اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کروں مگر ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ آپ تو ملازم کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، تو اس قابل نہیں ہے، پھر بھی تجھے گاڑی دلائی ہوئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قابل نہیں ہے تو آپ نے رکھا کیوں ہے؟ بدتمیزی اور تانا دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ نیک ترین لوگ، شریف ترین لوگ ہوتے ہیں اور بیویوں کے دل شوہر کے تانوں سے بھرے ہوتے ہیں کہ شوہر نے یہ تانا دیا، شوہر نے وہ تانا دیا، شوہر نے فلاں موقع پر یہ گندی بات کی، یہ سخت بات کہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رحیم کریم شفیق، ایسا کہ جس کی گواہی اللہ نے آسمانوں پہ بیٹھ کے دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر حضرت حارث بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان بن حارث، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا کا بیٹے ہیں، تائے کے بیٹے ہیں، آپ کے سگے یعنی فرسٹ کزن ہیں، پہلے رشتہ دار، فرسٹ کزن، اتنا قریبی تعلق، اتنا محبت کا تعلق۔ اور کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات ہوئی، آپ کو کہا کہ محمد آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا مالدار ترین بنا دیتے ہیں، آپ تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہنے لگے آپ چاہتے ہیں تو پورے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور مطالبات رکھے۔ آپ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو،
پھر بھی میں محمد لا الہ الا اللہ کی پکار لگانا بند نہیں کروں گا۔ یہاں سے اٹھے ہیں تو کسی میں جرت نہیں ہے بات کرنے کی، مگر چونکہ چچا کا بیٹا ہے، فرسٹ کزن ہے اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بن حارث، وہ ابو سفیان بن حرب وہ دوسرے ہیں، یہ ابو سفیان بن حارث ہیں، یا محمد چڑھ جا آسمان پر، اور آسمان پر 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یہ لے کر آئے ایک پرچی جس پہ لکھا ہو میں اللہ ہوں اور میں نے محمد کو پیغمبر بنایا ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو، نیچے اللہ کے دستخط ہوں، پھر بھی اے محمد میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کلمات اس نے کہ 10 ہجری یا 11 ہجری یا 10 ہجری سے پہلے ابو طالب کی زندگی میں کہ یہ 3 سال گزرے ہجرت سے پہلے، 8 سال گزرے، 11 سال گزرے گئے، 8 سال 8ویں ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ دیکھا ابو سفیان بن حارث اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر چلا ہوا ہے اور آیا راستے میں کہتا ہے محمد ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو وہ پچھلا 11 سال کا واقعہ ریکال ہوا، آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا دل دکھا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو جہل کے دروازے پر بعض روایت کی کاؤنٹنگ کے مطابق 70 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، بعض حضرات نے اس سے زیادہ کہا، ابو جہل کے دروازے پہ گئے ہیں ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آندھی آئی اور آندھی میں کسی نے دروازہ بجایا تو ابو جہل کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے، اس طوفان میں کسی نے میرے گھر کا دروازہ بجایا، یعنی وہ مجھے سخی سمجھتا ہے، آج وہ مجھ سے جو بھی مانگے میں اس کو دوں گا کہ اس نے کریم کا دروازہ بجایا ہے، ایک سخی آدمی کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ابو جہل مطالبہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے، محمد آج اس کے علاوہ کچھ بھی مانگ لے دے دوں گا، ایمان نہیں مانگو۔ ابو جہل کے دروازے پہ اللہ کے نبی چلے گئے، اور عقبہ بن ابی معیط کے گھر میں دعوت ہے، اور دعوت کے اندر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ عربوں کے ہاں کسی کے گھر میں جاؤ اور کھانا نہ کھاؤ، یہ ان کو قتل کر دینے سے بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے قتل کر دو مگر کھجور کھا لو، ہمارے گھر میں کچھ کھا لو۔ یہ عربوں میں آج بھی روایت ہے، آج بھی عرب یہ مانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہے اور کھائے بغیر چلا جائے، یہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی گالی ہے، قتل سے زیادہ ان کے لیے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے بلایا، آپ کی پلیٹ میں کھانا ڈالا، سرید کے چند ٹکڑے ڈالے کے، آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو، پہلے کلمہ پڑھو پھر کھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ عربوں کا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور پھر آپ نے کھانا کھایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے مرتد ہونا ہے، مگر آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ آپ نکلے گھر سے باہر تو اس نے کلمے سے انحراف کر دیا۔ ایسے صرف 2-3 لوگوں نے کیا، ان میں عقبہ بن ابی معیط۔ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بےتاب رہتے تھے، کس قدر دیوانگی کا اظہار کرتے تھے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، اور یہاں اپنا کزن کلمہ پڑھ کے آیا ہے، پورے خاندان کو لے کر آیا، پورے رشتہ داروں کو لے کر آیا۔ عرب لوگ کسی اجنبی دوست کے لیے جان دے دیتے ہیں، اپنی جان نہیں دیتے، پورے قبیلے کو مروا دیتے ہیں اجنبی دوست کے لیے، صرف دوست کے لیے، مہمان کے لیے، رشتہ دار کے لیے کیا نہیں کرتے۔ لیکن یہ رشتہ دار کلمہ پڑھنے آیا ہے اور آپ نے کہا مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ کیا ہے زبان؟ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ مجھے آپ کو سکھانا تھا، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا۔ اپنی زبان کا زہر، جب کسی کو زبان کے زہر سے ڈس لیتے ہو تو یہ زہر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ سے عہد اور وعدہ کریں کہ میری زبان سے کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ تکلیف ہوتی ہے تانے کے ذریعے سے، وہ
وہ تکلیف ہوتی ہے طنز کے ذریعے سے، وہ تکلیف ہوتی ہے آپ کسی طرح اشارہ دے، سگنل دیں، جانتا ہوں تو ڈرامے باز ہے، آپ اس کو اپنے صرف ولا تسعر خدک للناس، ولا تسعر خدک، یہ ہے ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے ایسے چہرہ نہ بناؤ کہ اس سے ڈس ریسپیکٹ جھلک رہی ہو، کیا ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے آدمی ہیں، ہم جانتے ہیں بھئی اگر وہ پرٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے تو مان لو بھئی کیا ہے، آپ کا کیا نقصان ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پرٹینڈ کرنا ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں تم سے زیادہ ہوشیار ہوں، اس کے پیچھے ایک سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ کریکٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ شریعت نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، بہت زور دیے، یہ کچھ ابتدائی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، بنی مستلق کے واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کئی اس کے اندر ابواب ہیں، جس کے اندر زبان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ایک دو جمعے مزید عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت